سبسکرائب کریں ہمارے چینل ایسنزڈ ٹی وی کو۔ سبسکرائب کرنے کے لیے اس لال بٹن پر کلک کریں اور گھنٹی کے آئیکن یعنی گھنٹی کے نشان پر بھی کلک کریں تاکہ ہر لیٹسٹ ویڈیو پہنچے آپ کے پاس سب سے پہلے۔ اور ویڈیو کو لائک بھی کریں اور ساتھ ہی ساتھ شیئر بھی کریں۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود السلام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میں شجاعت علی شاہ پھر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں ایک سوال لے کر، جو بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے، بچوں کے لیے بھی بڑوں کے لیے بھی، کیونکہ جو سوال ہے نا بڑا پراسرار ہے۔ اعتراض کیا گیا ہے، وہ اعتراض ہم جا کر ہستی سے پوچھنے والے ہیں، نام تو آپ کو پتہ ہے، بار بار کیا آپ لوگوں کو دہراؤں گا۔ تو چلتے ہیں حضرت اقدس کے پاس سوال پوچھنے۔ السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام۔ حضرت ایک صاحب ہیں، انہوں نے اعتراض کیا ہے کہ جن تابع نہیں ہوتے، اور شاذلی لوگ جو ہیں وہ فرشتوں کے تابع کے یا ہم سے مطلب فرشتے ہمارے ساتھ تابع ہیں یا کام کرتے ہیں، یہ ان کا اعتراض ہے، تو اس کی ذرا وضاحت فرما دیں آپ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے بات یہ ہے کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ ہمارے ہاں مسلک چار۔ ایک ہوتا ہے کہ ایک سوال کسی نے کیا تھا کہ بھئی جنات سے مدد لینا جائز نہیں ہے۔ ایک شیخ نے عرب جب ہم گئے تھے مکہ مدینہ حجاز میں تو کسی شاگرد سے پوچھا، اس نے مجھے کہا کہ حضرت یہاں ہمارا شیخ کہتا ہے کہ جنات سے مدد لینا جائز نہیں تھا۔ میں نے کہا استعمال جائز ہے، یہ جا کے بول دو۔ اور ہمارے شیخ فرماتے ہیں ان کو استعمال کرنا جائز ہے، مدد جائز نہیں ہے۔ صحیح بقول آپ کے، تو ہم نے کہا استعمال تو جائز ہے۔ وہ جب گئے ان سے کہا کہ ہمارا استعمال جائز ہے، وہ یوں دیکھنے لگا کہ یہ جواب تو میں کس دیا، جواب تو صحیح دیا ہے۔ تو عرض یہ ہے کہ جنات تابع کرنا، اس میں مسلک میں اختلاف ہے۔ تابع میں اور تسخیر میں یہ فرق ہے۔ ایک ہوتے توکیل، بعض لوگ تو یہ بھی نہیں جانتے کہ موکل کس کو کہتے ہیں، کیا اور فیام کے اندر اگر آپ یہ کہتے ہیں تو اس کو دوست سمجھ لیں، ٹھیک ہے، آپ کا مدد کرنے والا، ٹھیک ہے، آپ کے ساتھ دینے والا۔ اللہ نے کسی چیز کو آپ کے لیے دے دیا، کسی ذریعے سے اللہ آپ کی مدد فرماتا ہے۔ تسخیر کے قائل ہیں تین مذاہب، مالکی، شافعی، حنبلی، اور توکیل کے قائل ہیں حنفی۔ ہمارے ہاں توکیل ہے اور ان کے ہاں تسخیر ہے، یعنی ایک مذہب جو ہے، تین مذہب کہتے ہیں کہ یہ تسخیر جائز ہے، اور ایک مذہب کہتا ہے کہ توکیل جائز ہے، تسخیر جائز نہیں۔ تو ہمارے ہاں یہ توکیل میں داخل ہے، ٹھیک ہے۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ عبادت جو ہے کیا صرف انسان کے لیے ہے یا فرشتے بھی عبادت کرتے ہیں، صحیح، یا جنات بھی عبادت کرتے ہیں۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ نے پیدا نہیں کیا مگر انسان اور جن کو کس لیے؟ مگر اپنی عبادت کے لیے۔ اب عبادت کے مختلف ذرائع ہیں۔ جنات بھی چاہتے ہیں کہ ہم نیکی کا کام کریں، مخلوق کی خدمت کریں، فرشتوں سے بھی اللہ یہ کام لے رہا ہے، تو یہ بھی آپ کے دوست ہو سکتے۔ کیا فرشتوں نے مدد کی کہ نہیں کی؟ انبیاء کی، اولیاء کی، صحابہ کی، یا نہیں کی؟ تو غزوہ بدر کے اندر فرشتے مدد کے لیے اترے ہیں، اللہ اتارتا ہے، مانگتا ہے انسان اللہ سے، ذکر اللہ کے لیے کر رہا ہے، صحیح، تو یہ توکیل کے لیے جو اللہ اتار رہا ہے وہ اللہ اتار رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ بے شک۔ یہ موکل کا مصدر ہے، یہ توکیل ہے، اللہ تمہارے لیے بھیج رہا ہے۔ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا، جب تم نے استقامت دکھائی تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ فرشتوں کو نازل فرماتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہ تمہیں کوئی خوف ہے اور نہ کوئی ڈر۔ مفسرین اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ دلوں کو تھام لیتے ہیں،
ملائک جو آتے ہیں ملائکہ جو ہے نا کہ دلوں کو تام لیتے ہیں، انسان کے ڈر اور خوف ختم ہو جاتے ہیں۔ فرشتوں نے علاج کیا یا نہیں کیا یہ الگ بات ہے، مگر اللہ نے جو ذریعے بنائے اس میں فرشتہ بھی ذریعہ ہے، اس میں جن بھی ذریعہ ہے۔ یہ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، فإن اللہ ومولاه وجبریل وصالح المؤمنین والملائکۃ بعد ذلک ظہیرا۔ جب اللہ تمہارا مددگار ہے تو اس کے وسیلے کیا ہے؟ فرشتے ہیں، ٹھیک صالح المؤمنین ہیں، اور بعد ذلک بعد۔ اب اس صالح المؤمنین کے اندر جن نہیں، ہے، بالکل ہے، جب جبرائیل کے لیے تو جبرائیل تو حضور کے ساتھ ہے، صحیح، انبیاء کے لیے بھی، اور اعتکاف میں احادیث میں آتے ہیں، مصافحہ بھی کرتے ہیں شب قدر کے اندر ہم مسلمانوں سے بھی۔ کیا اس میں فرشتوں کا لشکر آتا ہے کہ ساتھ کے نہیں آتا؟ تو صالح المؤمنین کے ذریعے آپ کی مدد کرے، اور یہ ان کے ذرائع ہیں۔ اب بعض چیزیں میں نے آپ سے پہلے کہا یہ اس علم میں داخل ہیں کہ جو عوام الناس کے لیے نہیں ہے، صحیح، اس کو چھپانا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گئے حجاج کے پاس، تو حجاج نے کہا کہ میں تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، مجھے حضور نے دعا سکھائی ہے، ایک دعا سکھائی، تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ تو حجاج نے کہا مجھے سکھاؤ، کہا نہیں، جاؤ۔ کسی نے پوچھا حجاج سے کہ کہا اس کے پیچھے 2 شیر کھڑے تھے، اگر میں اس کو نہ چھوڑتا تو وہ مجھے چیر دیتے۔ اللہ اکبر، اب اس کو نظر آ گئے، جبرائیل کے 360 پر ہے، 600 پر ہے غالب، ایک یوں کر دیں مشرق غائب، دوسرا کر دیں مغرب، لیکن اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کے اندر 5000 پتہ نہیں کتنے فرشتوں کا لشکر ان کے ساتھ بھیجا۔ ہم نے دلیلاً ثابت کیا ہے کہ آپ علیہ السلام جو غزوہ بدر کے اندر ہے اس میں فرشتے بھی ہیں، انسان بھی، تو وہاں ابلیس انسان کی شکل میں، تو ان سے لڑنے کے لیے اللہ نے فرشتوں کی مدد بھیجی۔ اسی طرح جب آپ جادو یا کوئی بھی کام شیاطین کے ساتھ کرو گے، اللہ تعالیٰ اس میں غائبانہ فرشتوں کی مدد بھیجتا ہے، مگر کسی کو پتہ نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء وہ بیچتا اللہ ہے، فرشتے اللہ کے تابع، ہم سب اللہ کے تابع، مگر یہ ڈیوٹی ہے۔ اس لیے بزرگوں پر جو راز کھل چکے تو انہوں نے اس کو ظاہر کر کے اہل علم کو بتایا، اور اس کے بعد یہ کہا۔ اب آپ عام انسان جب تک کوئی آپ کو بزرگ تھوڑی مانتا ہے، جیسے شیخ چلی بیٹا، اس کو کوئی ولی اللہ تھوڑی مانے گا، لیکن یہی بزرگ جب ریاضتیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پہ انوارات کو پیدا کرتا ہے، اس کے چہرے سے انوارات ٹپکنا شروع ہو جاتے ہیں، اس کی بات میں جو ہے نا تاثیر پیدا ہو جاتی ہے، لوگ آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے فَاذْكُرُونِی أَذْكُرُکُم وَاشْکُرُوا لِی وَلَا تَکْفُرُونَ۔ اس کی تفسیر میں کیا ہے جی؟ جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میں بہترین مجمع میں تمہارا ذکر کرتا ہوں کہ تم فرشتوں کی۔ جب فرشتوں کے مجمع میں ذکر کیا جاتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ وہ فرشتے زمین پہ اترتے ہیں اور اللہ سے فرماتے ہیں کہ تم لوگوں کو کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ٹھیک ہے۔ اب اس کو نظر نہیں آتے تو ابن عربی کو پڑھ لیں، نام تو شیخ چلی ابن عربی کا جانتا سے چاہیے۔ فرشتوں کی مدد کیا مومنین کے ساتھ نہیں ہے؟ طالب علم کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ گھر سے نکلتا ہے تو فرشتے اس کے پر پھیلا دیتے ہیں اپنے، جب وہ اللہ کے کلام کے لیے چلتا ہے۔ تو اب یہ فرشتے جو پر پھیلا رہے تو ان کی ڈیوٹی نہیں ہے، اللہ نے نظام کے تحت فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی، اور اسی ڈیوٹی کو پانے کے لیے جب آپ منازل طے کرتے تب آپ پہ یہ اسرار کھولے جاتے ہیں ولایت کے کہ اس کے پیچھے کیا کام ہے۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی تو لوگوں کو پتہ نہیں، پیٹرول کوئی ابھی سے تو نہیں تھا، حضور کے دور سے تھا، اس زمین کے بالکل صدیوں سے ہے، لیکن اس وقت اب گدھے کی خوراک تو پیٹرول نہیں ہے نا، نہ گھوڑے کی ہے نہ اونٹ کی ہے، بالکل صحیح، لیکن اس زمین میں کیا نہیں تھا، بالکل، تو حضور کے دور میں اس کی ضرورت نہیں تھی، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس وقت یہ موجود بھی نہیں تھا اس میں زمین میں، یہ اسی سرزمین سے نکلا ہے۔ جب پانی کی ضرورت تھی تو اللہ نے پانی کو نکالا، زمزم آج پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے،
حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پیر مبارک سے یہ معجزہ ظاہر ہوا. اب گاڑی گھاس نہیں کھاتی. حقیقت ہے بالکل. وہ پیٹرول پیتی ہے. تو آج ہر جگہ سے پیٹرول آپ کو مجھ سے یہ سفر آسان ہو گئے. تو سلیمان علیہ السلام نے کتابیں تھے جنات. اب یہاں دو قول ہے، ایک تسخیر کا قائل ہے تو دوسرا توکیل کا قائل ہے. جو تسخیر کا قائل ہے تو سلیمان علیہ السلام کی تابع تھے، مسخر تھے، کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ جنات غیب جانتے. اب اللہ نفی کر رہے کہ جنات کے پاس غیب نہیں ہے، اور تم کہتے ہو کہ تم جنات سے غیب کی باتیں پوچھتے ہو. صحیح. یعنی غیب کی باتیں پوچھتے ہو تو ان کے پاس تو غیب کا علم ہی نہیں ہے، اللہ کے پاس ہے. تو تم کہتے نہیں تمہیں جنات غیب کی باتیں بتاتے ہیں، تو کافر کون ہوا؟ اللہ تو فرما رہے نہیں ہے ان کے پاس علم، اور تم کہتے تم پوچھتے ہو. کیا آپ اس بات کے قائل ہو کہ غیب کا علم کسی اور مخلوق کے پاس ہے؟ لیکن کیا بیت المقدس جو بنایا تو وہاں اللہ فرماتے کہ وہ اس دردناک عذاب کو نہ سہتے، گویا انہوں نے دل سے اس چیز کو نہیں بنایا تھا. اسی طرح آپ علیہ السلام نے جب شیطان کو پکڑا، سلیمان علیہ السلام نے شیطان کو بند کیا، تو انہوں نے ایک دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے ایسی حکومت دے جو تو نے کسی کو نہیں دی. آگے ٹھیک. تو ان کی حکومت میں تخت ہوا میں اڑتا تھا. اب ایک شخص کہتے جی جنات تابع بھی نہیں ہو سکتے، پھر کہتے جی سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے. اب سلیمان علیہ السلام کے بارے میں جو اس میں لکھا، شیخ عبدالقادر جیلانی نے غنیۃ الطالبین کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو اسم اعظم عطا فرمایا تو بسم اللہ تھا. وَإِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علیہ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ. ہاں سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اب اس تخت کو جب مثال دیتے کہ جی ان کا تخت ہوا میں اڑتا تھا، تو آپ کہتے جی آج جہاز اڑتا ہے، اس کی تشبیہ وہاں سے دیتے ہو. وہ جہاز مسخر ہو گئے، وہ مشرکین نے بنائے، وہ خیر ہے، لیکن کسی مسلمان کی مدد کے لیے اللہ اگر جن بھیج دے تو اس پہ تم کو اعتراض ہوتا ہے. اکثر آپ مشاہدہ عام کریں تو ہمارے ہاں بھی کہتے ہیں یار اس کے پاس خاپیرا ہی ہے. کیا مطلب؟ وہ جو پری ہے اس کے پاس، تو مولوی کے پاس ہے تو پری والی کے پاس بڑا رش لگا رہتا ہے. اگر یہ تاثیر اس پہ نہ ہوتی تو لوگ ادھر کیوں جاتے؟ تیرے شیخ چلی کے پاس آتے. تو شیخ چلی کہتا ہے جی توجہ اللہ. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو اللہ نے یہ وسائل پیدا کیے اور ان کے ذریعے علاج کیا رجوع اللہ میں داخل ہے یا نہیں؟ ہر حلال چیز، جائز چیز کی طرف علاج کے لیے جانا یہ سنت سے ثابت ہے، یہ رجوع اللہ میں ہی داخل ہے. پچھلے بزرگ اسی کے ذریعے جو ہے نا لوگوں کی اصلاح اور تربیت کیا کرتے تھے کہ لوگ دین کی طرف آ جائیں. یہ ایک ذریعہ ہے. جنات میں نے آپ سے کہا کہ ایک شخص کہتا ہے تو مسلک 4 ہے. 3 مسلک کہتے ہیں تسخیر جائز ہے، ایک کہتے ہیں ناجائز، ایک کہتے ہیں نہیں توکیل ہے. ہمارے ہاں یہ توکیل میں داخل ہے. تو توکیل کا معنی آپ آسان لفظوں سے کہتے ہیں کہ دوست ہونا. ٹھیک ہے. یا ایسے ڈیوٹی والے لوگ کہ جن کی ڈیوٹی اللہ نے لگائی ہے لوگوں کی خدمت کرنے کی، سبحان اللہ، اور اللہ ان کا رخ پھیر دے تو ہم جیسے عرض کر دیں کہ ہم تو پڑھتے تھے، ہمیں اس طرف لایا گیا ہے، ہم آئے نہیں ہیں. لایا گیا ہے. کیا ہے جی؟ صحیح، لایا گیا. اس کام کی طرف لایا گیا ہے. اب دوسری بات کہ ایک شخص کہتا ہے کہ جی یہ جادوگری، اگر وہ کسی پہ دم یا تعویذ کرے گا جادوگر ہے، کیونکہ اس نے خود ہی ایک قانون بنایا ہے اور ان کی ولایت بھی ختم ہو جاتی ہے. کیوں کہ تم نے جو فتویٰ دیا اس کی زد میں تو اب تم خود آ رہے ہو. مگر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں نسبت کی ابتدا ہی یہاں سے، انتہا تو اللہ ہی جانے. اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کیا بات کہی. تو جنات کو تو جو یہ کہتا ہے کہ جی یہ توہم پرستی ہے کہ ہم نے کہا جی فرشتے ہمارے تابع، یہ تو تہمت ہے. میں نے بیانات پڑھے ہوئے، ایک بیان سے ثابت کر لے میں رجوع کر لوں گا. ٹھیک ہے جی، ہم رجوع کر لیں. ہم کہتے ہیں کہ اسم اعظم کی برکت سے اللہ تعالیٰ کام فرما دیتے ہیں، لیکن یہ ذرائع ہے، اسم اعظم ذریعہ ہے. کیا وہ جن جو بیٹا اب جن سے کام لینا چاہیے تو جن نے نہیں کہا کہ میں لے آؤں گا آپ تخت کو، بالکل اٹھیں گے بیٹھیں گے تو میں تخت کو حاضر کر دوں. اگر یہ طاقت اس جن میں نہ ہوتی تو یہ کرتا. باقاعدہ اس جن کا نام بھی قرآن میں موجود ہے. اب یہ کہنا کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو وہ صرف ایک شیطان کو حضور نے پکڑ لیا تھا، باندھ بھی دیا.
مگر فرمایا میرے بھائی کا خیال مجھے آ گیا، اس کو میں نے چھوڑ دیا. بالکل اب حضور نے پکڑا تو نا، پکڑا، بالکل باندھ بھی دیا، صحیح. لیکن وہ جن نہیں، وہ شیطان تھا، ابلیس تھا، جیسے سلیمان علیہ السلام کی. لیکن یہی ابو ہریرہ والی روایت کو آپ کہاں لے کے جاؤ کہ حضور نے فرمایا رات کو ایک چور آئے گا، تم اس کو پکڑ کے رکھنا، چھوڑنا مت. اس کو پکڑتے ہیں، وہ منتیں کرتا ہے، وہ پھر چلا جاتے. 3 دفعہ اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے. تو یہاں تو حضور کے صحابی نے پکڑا. یہاں جب روایت آتی ہے العلماء ورثۃ الانبیاء کے نبی وارث ہے، نبی کے وارثین کون ہیں؟ علماء ہیں. بالکل. جب انبیاء کا تو ہر نبی کے قدم میں، نقش قدم پر ایک ولی اللہ یا عالم ہوگا. اب آپ کو کہ جی یہ نہیں ہو سکتا، یہ ہو سکتا ہے، بلکہ یہ حدیث سے ثابت ہے کہ حضور نے حضرت علی کو فرمایا اے علی تم میری امت میں عیسیٰ بن مریم کی مثال رکھتے ہو. سبحان اللہ. تو تیرے غلاموں میں بھی نمایاں جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا، ازل سے تیرا لقب نبی یہ خیر امم نہ ہوتا. تو اب ہر نبی کے نقش قدم پر حضور کا کوئی نہ کوئی صحابی تو ہے. بس یہی چیز اولیاء میں بھی چلی آ رہی ہے اور تا قیامت یہ رہے گی. تو جس کو سلیمان علیہ السلام کا فیض ملے گا اس کے پاس تو جن نے آنا ہے. بالکل صحیح فرمایا. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ یہ مضبوط گزرے ہیں، ظاہری جنات ان کے تابع رہتے تھے، گرد رہتے تھے، اپنے واقعات میں لکھا ہے. اور وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص جنات کو مسلمان کر کے دین کا کام لے، ولایت میں سب سے بڑا رتبہ ان کا یہی ہے، اور نائب رسول کا بھی یہی لکھا ہے جو مسلمان کرتا ہے. الحمدللہ شاذلی یہی کرتے ہیں، گھروں کے گھروں مسلمان کر دیا ہر ساتھی نے، اور اتنے مسلمان کر دیا کہ جن کی تعداد کا ہم لوگوں کو بھی پتہ نہیں ہے. یہ تو ایک بچے کا حال ہے. پھر خود حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ارواح ثلاثہ ایک کتاب تھی، آج کل اس کا نام ہے حکایات اولیاء. حکایات اولیاء، ٹھیک. اس کے اندر حاجی عابد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے گزر گئے، بانیان دیوبند کے اندر ان کا نام آتا ہے، اور بہت پائے کے عامل تھے. کسی کی کوئی چیز کھو جاتی تھی تو وہ فرماتے ہیں کہ حاجی صاحب کا تعویذ لے آؤ. یہ میں شیخ چلی کو بتا رہا ہوں. تو جو بھی وہ چیز لاتے تھے وہ تعویذ، وہ چیز گھر پہنچ جاتی تھی. نیچے حاشیے کے اندر حضرت لکھتے ہیں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، شاید کوئی جن تابع تھا. یہ مجدد زمان یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ تعویذات دیا کرتے تھے، مشہور تھے، اور خود حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ان سے سیکھنے بھی گئے تھے. پھر اسی طرح ایک موکل سے ملاقات حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی خود ان کے حالات میں ثابت ہے کہ ایک بچے کے لڑکے کے ساتھ موکل تھا، پردے کے اندر حضرت مدنی رحمۃ اللہ سے ملاقات کی، بات بھی کی ہے. تو ان کا دوست تھا. یہ دوست ہو جاتے ہیں، اللہ ان کو دوست کر دیتا ہے. ان کا تسخیر نہیں ہے. ہمارے ہاں ہم توکیل کے لوگ ہیں، ہم حنفی ہیں، مذہب ہمارے حناف کا ہے، ہم توکیل کے قائل ہیں. ہمارے ہاں ہمارے دوست بنتے ہیں ڈیوٹی والے، رنگ روٹ نہیں. اور جو رنگ روٹ ہوتے ہیں اس کو بھی ڈیوٹی والا اللہ بنا دیتا ہے، یعنی ان سے دین کا کام لیا جاتا ہے. میں نے آپ سے پہلے آج کہا ہمارا کام وہ ہے کہ یہ مشکل ترین کام بھی اور بدنام ترین بھی، کہ دوسروں کا غم اپنے سر لیتے. ہمیں ان لوگوں کا بھی علاج کرنا پڑتا ہے جو ہمارے پیچھے پڑے رہتے. ہم ان لوگوں کو بھی کرتے کہ جو ہم سے بدگمان رہتے. مگر ہمیں ایک درد ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو اس لیے نہیں دیکھتے کہ اللہ قیامت کے دن مجھ سے پوچھے کہ تجھے تو پتہ تھا نا، تو میں کیا جواب دوں گا. تو وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. تو یہ پہلے جو 5واں مذہب ذاتی بنا ہوا ہے، اس سے پوچھو کہ تو کون سے مذہب سے تعلق رکھتا ہے. آپ نے جو یہ اعلان کیا کہ کوئی بھی نہیں کر سکتا، تو قرآن سے ثابت کرو. قرآن میں تو ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے. بالکل. تو جب سلیمان علیہ السلام نے دعا مانگی اللہ نے دے دی، تو باقی مومنین کو بھی تو طریقہ تو دعا ہی ہے نا. تو حکومت بھی اور یہ جو چیزیں ہیں، تو اگر نبی کا معاوضہ ہے تو ولی کی کرامت ہوگی. بالکل. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. بے شک. حضرت جاتے جاتے اسی جو آپ نے یہ بھی اینڈ والی بات کہی، اسی کے ساتھ اگر وہ حدیث آپ کوٹ کر دیں یا بتا دیں، ٹھیک ہے، مفتی کرام بیٹھے ہوئے یا کوئی بھی بتا دے کہ حضور سے یہ بات ثابت ہے اس حدیث کے، جہاں تک میرے علم میں ہے، کہ میری امت کے بعض علماء بنی اسرائیل کی قوم کے
ایسی کوئی حدیث ہے؟ اللہ کمی پیشی معاف فرمائے۔ حدیث پہ کلام ہے، اور اس میں یہ کہ ضعیف روایت بھی ہے یا موضوع ہے، ابھی مجھے یاد نہیں۔ ایک تو موضوع ہے کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، کا انبیاء بنی اسرائیل، تو اس پر تو جو بعض لوگ استدلال لیتے وہ غلط ہے، کیونکہ یہاں کہ مانند ہوں گے، یہاں سے فضیلت ثابت نہیں ہوگی، بلکہ ان کے نقش قدم پر ہوں گے، ان کی طرح جن کا کام کر رہے ہوں گے۔ جی جی۔ دوسرے پہ کہ میرے امت کے علماء بنی اسرائیل کی انبیاء کی طرح ہوں گے، تو یہ کی طرح سے درجہ ثابت نہیں ہوتا، ان کے نقش قدم پر ہونا ہوتا ہے۔ نقش قدم پہ یہ سوال یہ نقش قدم پر ہے۔ صحیح۔ جو لوگ اس سے استدلال لیتے کہ جس سے فضیلت ثابت ہے، یہاں جمع ہے، ایک شخص کا ذکر نہیں ہے۔ جیسے بعض جو رافضیوں کا عقیدہ ہے وہ یہ کہیں گے کہ جس سے وہ فضیلت علی ثابت کرتے ہیں، تو یہاں علماء ہے، جمع ہے، یہاں مانند کا ہے، افضل نہیں کا ہے۔ چلے مانند پہ ہی بات رکھتے ہیں۔ مانند پہ جب بات رکھتے ہیں، جب سلیمان علیہ السلام کے تابع جنات ہو سکتے ہیں، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی سے کچھ ایسے اولیاء بھی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خود قرآن کے سورہ جن ہے ہمارے ہاں، تو سبحان اللہ، بس سب سے بڑی چیز یہ کہ پورا سورہ جن ہے ہمارے ہاں۔ بالکل ٹھیک ہے، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا۔ تو اب یہ سورہ جن پوری کی پوری اس کے جنات پر آئی ہے، اس میں فاسق بھی ہے، اس میں اب صحابہ جنات ہیں تو ہر کسی کے پاس تو نہیں آئیں گے، صحابہ جنات کا وجود ثابت ہوا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ جب حضور قصے بیان فرماتا ہے، واقعات بیان کرتے، تو ہم ایسے لگتا ہے گویا ہم وہاں پر ہوں۔ تو صحابہ پر جو دین کیفیات کے ساتھ گزرا ہے، ہم لوگوں کے پاس تو نہیں ہے۔ اب یہ انکار پہ انکار شروع ہو رہا ہے، اب ہر چیز کو اس طرح کہنا کہ جی بالکل واضح طور پر، اور اشارات کا انکار کر دینا، تو یہ تو دین کا ہر چیز اگر واضح ہوگی تو پھر مولوی کی کیا ضرورت ہے؟ یہ بات بھی ہے، بالکل۔ جب ہر چیز کو، تو یہی تو ہے کہ اشارات کی وضاحت علماء کو دی جاتی ہے، عوام کو نہیں جاتی۔ فرق یہ ہے، اگر ہر چیز واضح ہو جائے احکام میں، تو پھر اس میں ضرورت تھوڑی ہے، قصص موجود ہے نا، اب قصص میں اشارات آپ کو بتائے جا رہے، تو ان چیزوں کو یہ کہنا کہ جی صحابہ جنات، تو صحابی انسان صحابی کو صحابی جن کی کیا، تو خود صحابی ہے، ہم لوگوں کے لیے جو ہے نا بشارت ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو ان چیزوں میں جو چیزیں چھپائی کہ یہ ہم لوگوں نے اس کو کھینچا ہے۔ صحیح۔ تو جنات کے بارے میں جو مذہب میں نے آپ کو پہلے، ہمارے ہاں سورہ جن ہے، اور علماء اور اولیاء کے مجربات بہت گزرے ہیں۔ ابن تیمیہ نے خود اس کے اتنے مجربات دیکھے کہ مت پوچھو، تو پھر ان پر کیا کرو گے؟ تو انہوں نے جو نیابت کا ذکر کیا کہ نائب نبی وہی ہے جو جنات کو مسلمان کر کے دین کا کام لے، یہ دنیا میں سب سے بڑا ولی اللہ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں دلیل اس نے کیا لی؟ تو شیطان کو ہم قابو نہیں کر سکتے، جیسے سلیمان علیہ السلام نے کیا، ہمارے دسترس سے باہر ہے، حضور نے اس کو پکڑا ہمیں، لیکن اس کی قوت کو توڑنا حضور کی امتیوں کے، بلکہ خود حضرت عمر کی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی، ان کے سائے سے بھی شیطان بھاگتا تھا، یہ ان کی کرامت تھی۔ ماشاءاللہ، بالکل۔ تو یہ چیزیں سب بھول گئے، کچھ واقعات جو ہے نا پڑھ لو تو ذرا سمجھ میں آ جائے گا۔ اور اب میں نے پہلے عرض کیا کہ پہلی جنگ تھی، اس میں انسان کو مارا تھا، آخری جنگ میں شیاطین کو مارا ہے۔ صحیح۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔ ماشاءاللہ، بڑا بہترین انداز حضرت کا سمجھانے کا، وہ باتیں واضح ہو گئیں جو نہ پہلے بھی نہ تھیں۔ الحمدللہ میں جانتا ہوں کہ میرے لیے بھی کافی، اور یہ اعتراضات جب ہوتے ہیں نا، تو اس میں امت کا ہی، اگر دیکھا جائے تو امت کا ہی فائدہ ہے۔ وہ چیزیں بھی سامنے آ جاتی ہیں جو امت عام انسان کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی، جب وہ دلیل کے ساتھ اور وضاحت کے ساتھ بتائی جاتی ہیں۔ مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو کے بعد جن حضرت نے یہ اعتراض کیا تھا ان کو تو جواب ملا ہوگا، مگر ساتھ میں ہی عام عوام کو بھی تفصیلاً جواب ملا ہے۔ تو اللہ ہمیں علم سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں حاسدین اور فتنوں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔